آپ فرماتے تھے جب آپ سے کہا جاتا کہ اتنا مال و دولت اور یہ ولایت یہ سب جمع کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو فرماتے تھے کہ مال و دولت جو ہے یہ اس کے لیے خطرناک ہے جو سانپ پالتا ہے مگر سانپ کا منتر نہیں جانتا، اس کے زہر سے بچنے کا منتر نہیں جانتا۔ جس کو سانپ کے زہر سے بچنے کا منتر آتا ہے وہ سانپ بچھو ساتھ رکھ کے کوئی خطرہ نہیں۔ تو میرے لیے یہ مال و دولت، یہ سانپ ضرور بنائے گئے ہیں مگر مجھے اس کا منتر معلوم ہے، یہ میرے دل میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ نے مجھے اس سے پاک کر دیا ہے۔ یہ تھی آپ کی شان، لہذا آپ کا سلسلہ آپ کے ذریعے سے یہاں سلسلہ سہروردیہ بر صغیر میں پھیلا اور آپ اس سلسلے کے موری سے اعلیٰ بنے، آپ کی وجہ سے یہ یہاں فیض عام ہوا، ملتان سے پورے پنجاب اور پھر ادھر سندھ اور بلوچستان مختلف علاقوں میں آج لاکھوں لوگ جو اس سلسلے کے وابستگان ہیں وہ حضرت شیخ شہاب الدین حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات ہی کا کرشمہ ہے، اور آپ کے سلسلہ تبلیغ کا یہ فیض جاری ہے، اور ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بزنس مین ہندوؤں میں مختلف عہدوں پر فائز وہ آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے اور آپ کے مرید ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو مالی حیثیت بہت مضبوط دی، اس لیے تمام بڑے بڑے تاجروں اور ایسے لوگوں سے آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا تھا، تو پھر آپ کا جب فیض جاری ہوتا اور آپ انہیں تبلیغ فرماتے تھے تو بڑے بڑے لوگ آپ کے حلقے میں داخل ہوتے تھے، اور یہ آپ اس طریقے سے آپ نے یہاں اسلام کو مضبوط کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسی محبت سے نوازا، یعنی ایسا محبوب بنایا کہ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، بڑے بڑے اولیاء، یہاں تک کہ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا ایسا تعلق پیدا ہوا کہ خط و کتابت اور بڑی محبت والا تعلق، اکثر ایک دوسرے کی محفلوں میں ایک دوسرے کا ذکر ہوتا تھا۔ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ آپ سے اتنے محبت کرنے لگ گئے تھے کہ آپ کو خط لکھتے تو بہترین لقب سے یاد کرتے تھے، بہترین لقب، جو بھی اچھے سے اچھا لقب۔ ایک دن لقب لکھنا چاہتے تھے مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کی شایان شان کون سا لقب ہونا چاہیے جو آپ کے لیے لکھا جائے۔ پھر آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، عرش الہی پہ یہ بات پڑھی کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نام کے ساتھ اللہ نے یہ لکھا ہے شیخ الاسلام والمسلمین، وہاں سے نقل کر کے پھر اس کو اپنے خط میں لکھ کر کے آپ کو خط بھیجا، شیخ الاسلام والمسلمین۔ یہ ہیں اللہ والے جو اوپر سے اس طرح القاب پاتے ہیں اور خدا کے یہاں سے ان کو مقبولیتیں حاصل ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے مرتبوں اور عہدوں میں عام طور پہ اہل اسلام اختلاف نہیں کرتے اور سب تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ جس کو بھی اللہ نے ایک قلب سلیم دیا ہے اور صحیح ایمان دیا ہے وہ ان بارگاہوں میں خود بخود جھکتا چلا جاتا ہے اور مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے تھے اپنے مریدین سے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ ہے مقصود زندگی کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو آپ فرماتے کہ اللہ کو بہت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی محبت میں جل کر راکھ ہو جاؤ، ایسا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو کہ محبت کا مادہ پیدا ہو اور تمہیں جلا دے اور تمہیں خدا کے سوا ہر چیز تمہاری آنکھوں سے مٹا دے، اور پھر صرف اللہ کی ذات تمہارے آگے رہ جائے، تمہارے سامنے رہ جائے اور تم مقام مشاہدہ تک پہنچ جاؤ۔ بس یہی ہے کثرت سے یاد کرنا۔ جو لوگ اس شان سے دنیا میں رہتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں رہتے، کبھی وہ نامراد نہیں ہوتے، ان کی دنیا بھی اچھی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے دنیا میں بھی اچھا عطا فرمایا اور آخرت میں بھی صالحین سے ہوں گے۔ یہ ہے ایک ولی کے رنگ میں اس آیت کی تفسیر۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ہمیں ہمیشہ تعلیم وہی ملے گی جو ہمارے کام آئے گی، اور اگر کہیں آج کے دور میں ایسی مثالیں پیدا ہو گئی ہیں جو ان سے میچ نہیں کرتی، جو ان کے راستے کے خلاف، یا کہیں ان کا تذکرہ کرنے والے کو ایسی باتیں کرنے لگ جائیں جس سے کہ دین و شرع سے ٹکرانے والی چیزیں ہمیں نظر آئیں، تو یہ سب جہالت ہے، ان کا اولیاء اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ والے یہ سب جو بھی ہیں یہ دین و شرع سے کبھی نہیں ٹکراتے، ان کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ دین و شرع کے ساتھ چلتے ہیں، اسی کو زندہ کرتے ہیں، اسی کے حق میں بات کرتے ہیں۔ آج دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو ان کے نام لے کر ان کے سلسلوں میں گھس کر کے لوگ
اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ دین و شرع الگ ہے اور یہ بزرگوں کی تعلیم الگ ہے. اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو اوپر اپر لیول پہ بیٹھ کے اوپر بہت ماڈرن ہو کر کے وہ صوفیزم کی بات کرتے ہیں. بہت ماڈرن لوگ، ایکسٹرا الٹرا ماڈرن قسم کے لوگ وہ صوفیزم کی بات کرتے ہیں اور وہ صوفیوں کی کانفرنس کرتے ہیں، صوفیوں کے لیے فنکشن کانفرنس پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے جناب بہت ہی پرتعیش انداز میں، بڑی چارمنگ کے ساتھ، بہت پیسہ لگا کے، بڑی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ، آج کے دور کے مطابق ماڈرن طریقے سے پھر وہاں وہ لیکچر دیتے ہوئے صوفیوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ صوفی وہ ہیں جو گاتے بجاتے ہیں، صوفی وہ ہیں جو رقص و سرود کے قائل ہیں، صوفی وہ ہیں جن کا مشرب یہ ہے کہ ہندو بھی صحیح، یہودی بھی صحیح ہے، انگریز بھی صحیح ہے، مسلمان غیر مسلمان سب برابر ہیں. صوفی محبت کا پیغام دیتا ہے. صوفی کسی کے پیچھے نہیں پڑتا، کوئی اس کے لیے حرام حلال کا فرق نہیں، بس وہ اللہ کی بات کرتا ہے، باقی سب لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ اللہ اللہ کریں، اس کے سوا جو چاہیں کریں. یہ بھی ہے ایک ماڈرن قسم کا تصوف. یہ بہت اپر لیول پہ ان بزرگوں کا نام لے کے گمراہ کیا جا رہا ہے. تو یہ دو قسم کی گمراہیاں ہیں. نہ صوفیوں کا تعلق ان سے ہے نہ ان سے ہے. ان دونوں جہالتوں سے ہمیں بچنا ہے. صوفی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے ہیں، اس کو تھام لینے والا صوفی ہوتا ہے اور وہی بزرگ ہے، وہی اللہ والا ہے. آخری بات شیخ سعدی نے فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ خلاف پیمبر کثیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواد رسید. جو پیغمبر کے خلاف چلا ہے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچا، وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. کہ وہ چلے آگے ضرور بڑھنا ہوگا مگر دنیا میں کہیں اور نہیں جائے گا، اللہ کے قریب نہیں ہو سکے گا. مرید سمجھے گا بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بہت آگے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ آگے کسی جہنم میں گئے ہوئے ہیں، جنت میں نہیں گئے ہوئے. جو شریعت کے بغیر آگے گئے ہیں وہ جہنم میں جا سکتے ہیں، جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ تعالی ہمیں ان صوفیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.